انتخابات نہیں بھی ہوتے تو کیا ہوگا سر؟ آپ کی اور میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ انتخابات ہو جائیں؟ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ انتخابات ہو۔ تو تحریک انصاف چاہتی ہے ایسی صورتحال میں جب کہ اس کو سرب کر کے رکھا گیا، اس کی لیڈرشپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی روپوش ہے، وہ ایک صحافی کو زیب نہیں دیتی سر بات۔ دوائیاں بیچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں دوائیاں بیچنا تو دیکھیں نا، اب ایک صحافی خبریں بیچتا ہے، ایک صحافی دوائیاں بیچتا ہے، تو دونوں بزنس مین ہوئے۔ صحافی اور ایک صحافی ضمیر بھی بیچ دیتا ہے۔ دیکھیں ضمیر تو سبھی بیچ دیتے ہیں۔ اچھا جی، وہ بھی بیچ دیتا ہے جس کا ضمیر نہیں ہوتا، نام محمد ضمیر ہوتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہے ساجد خان صاحب۔ ایک بندہ بڑی عمارت تعمیر کرتا ہے لیکن دوسرا کچھ اس میں ایسا کر دیتا ہے کہ ساری کی ساری تعمیر کی گئی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ عمران خان کے خلاف کیا کیا محاذ کھڑا نہیں کیا گیا۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کی گئی، عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی بات کی گئی۔ عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ، جیل میں قید میں سزا، ایک کیس میں سزا دوسرے میں تیار ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیا گیا کہ عمران خان کا اب سیاست سے نام کٹتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اچانک سے ایک چھکا لگا دیا۔ جیل میں سماعت کے دوران کوئی صحافی بھی چلے گئے، گو کہ بیٹ ان کی سیاسی نہیں تھی، لیکن عمران خان نے وہاں پہ ایسی تقریر کر دی کہ ان کا سارا محل جو بنایا گیا تھا عمران خان کے خلاف وہ زمین بوس ہو گیا۔ خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان جس طرح سے اونچی پرواز پہ جا رہے ہیں، اڑان بھر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، باتیں کی، وہ دنیا کے سامنے آ گئیں، تو انتخابات ہوتے ہوئے 8 فروری کو قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب آپ بتائیے کہ انتخابات ہو جائیں گے 8 فروری کو؟ سر یہ بھی کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر، چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا انتخابات کے تناظر میں کہ آپ اسے پتھر پہ لکیر سمجھیں، لیکن اب کیونکہ دنیا بدل گئی ہے، کیمیکل آ گئے ہیں، تو بہت ساری ایسی لکیروں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اور ہمارے یہاں ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے معاشی طور پہ، تو انتخابات کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کا وہ حاصل کر لے جو اس نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انتخابات نہیں بھی ہوتے تو کیا ہوگا سر؟ آپ کی اور میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ انتخابات ہو جائیں؟ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ انتخابات ہو۔ تو تحریک انصاف چاہتی ہے ایسی صورتحال میں جب کہ اس کو سرب کر کے رکھا گیا، اس کی لیڈرشپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی روپوش ہے، کوئی سر گرفتار۔ چاہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، چاہنے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ اگر میں کسی اچھی سی لڑکی کو چاہتا ہوں اس پہ پابندی نہیں، پابندی یہ ہے کہ مجھ سے شادی نہ کرو۔ اچھا، انتخابات میں آپ شادی میں چلے جائیں گے، آپ انتخابات نہیں چاہتے۔ نہیں، پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں؟ ایسی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں، اچھا جی، آزاد انتخابات ہوں، اس میں تمام لوگوں کو اپنے طور پہ حصہ لینے کی آزادی ہو۔ اچھا، کل خان صاحب نے کیا کہا عدالت میں جو جیل کے اندر ہوئی تھی، اوپن کورٹ جس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہی بڑا مذاق ہے، کیا ہے یہ اوپن کورٹ ہے لیکن جیل کے اندر ہے، وہاں پہ کیا وہ عمران خان نے کہا کیا، وہاں پہ ہوا کیا؟ صحافی جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے صحافی جائیں گے، لیکن ان میں سے میں نے تو، حالانکہ میرا اپنا صحافی تجربہ بھی ہے، آج کل بھی میں وقت میں ہوتا ہوں، تو مجھے تو ان میں سے جو صحافی کل گئے تھے جو آج گئے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ دیکھیں وہاں پہ یہ میری نالائکی ہو سکتی ہے لیکن آپ شاید جانتے ہو ان میں سے کسی کو۔ دیکھیں وہاں پہ بی بی سی کا نمائندہ گیا ہوا تھا، اور حکومت چاہتی تو اس کو اندر بھیج سکتی تھی۔ اچھا، وہ اندر نہیں گیا؟ انہوں نے کسی کو بھی نہیں جانے دیا، صرف وہ 3 صحافی گئے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہماری بیٹ ہے وہ جیل خانہ جات ہے۔ اچھا، وہ بھی ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ گئے۔ تو وہ پھڑے جائیں گے؟ نہیں انہیں پکڑنے، انہوں نے باہر کیا دیا؟ نہیں کیوں پکڑ جائیں گے سر؟ اچھا، یہ عمران خان کی صحافیوں کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری ملاقات تھی یا پہلی ملاقات تھی؟ نہیں سر، عمران کی صحافیوں سے کوئی بھی ملاقات نہیں، یہ والی وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے۔ ایک تو ہم انہیں صحافی نہیں کہتے، وہ اپنے بیٹ انچارج تھے، وہ آپ تو خود صحافی ہیں مسلم پڑھے، تو بیٹ انچارج تھے جو خاص محکمے کو دیکھتے تھے صرف، اور محکمے کے پر پریس ریلیز لگاتے تھے یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ نہیں، وہاں تو دیکھیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں جانے دیا جاتا، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا، تو وہ صحافی اگر اندر گئے ہیں تو پھر رشتہ داروں میں تو باہر گئے ہیں، قریشی صاحب کا بیٹا۔ نہیں، آرڈر یہ انہوں نے دیا تھا کہ اوپن ٹرائل ہوگا، جیل کے اندر پھر چلا گیا، ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پبلک بھی ہوگی، وہاں پہ وکلا ہوں گے، ان لوگوں کے جو ملزم ہیں ان کے رشتہ دار ہوں گے، اور میڈیا بھی ہوگا۔ اور پبلک تھی وہاں تو پہ۔ اچھا، وہ پبلک کہاں سے؟ وہ پبلک وہی تھی جو جیل میں قید تھی، انہیں وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا جی، ہاں، تو پبلک تو تھی پھر،
دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ آزادی ایک رائے کا اظہار اور ایک اوپن عدالت کا تناظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اندر جج صاحب بھی آزاد ہوں اور وکیل بھی آزاد ہو اور دیکھنے والے بھی آزاد ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو امید تھی کہ عمران خان اس طرح کا چھکا لگا دیں گے؟ دیکھیں کیا کی انہوں نے؟ دیکھیں عمران خان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو اچھا بھائی آپ صحافی ہیں اور آپ کیسے صحافی ہیں اور کیا آپ جیل کے صحافی ہیں؟ تو اس نے ان صحافیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ آپ جیل کے صحافی ہیں. اور عمران خان کے پاس ایک موقع مل گیا تھا کہ کچھ کہہ سکے گا. اتنے عرصے سے اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے پھر ایک چھوٹی سی تقریر کر دی ان کے اوپر صحافت کے حوالے سے اور جج صاحب کو بھی انہوں نے نشانے پہ لیا. اچھا تو میرا مطلب یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد عمران خان سے. اور دیکھیں عمران خان سے آپ اور میں نہیں مل سکتے, عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو یہ سرکار کی پالیسی ہے, اس کا میرا خیال ہے احترام کرنا چاہیے. اچھا ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جن صحافیوں کو بھیجا گیا بالکل وہ حکومتی نقطہ نظر سے ایسے صحافی تھے جو عمران خان کی حمایت میں نہیں تھے, لیکن جس طرح سے عمران خان پھر ان صحافیوں کے ساتھ جو ان کو ملنے جاتے ہیں یا ان کی ملاقات ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, تو ایسی بات کرتے ہیں کہ مجبوری بن جاتی ہے کہ باہر آپ بات وہ کریں. جس طرح آپ کو پتا ہوگا ناصر درانی جب تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے وہاں پہ خیبر پی کے میں, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو ان کی طرف سے چن کے بندہ بھیجا گیا کہ عمران خان کو وہاں پہ سانس لینے دینا. جو آئی جی تھا, آئی جی ناصر درانی, تو عمران خان نے اس کو کہا بھائی یہ صوبہ ہے, یہ سارے اختیارات ہیں, ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. وہ درانی صاحب ان کے مرید ہو گئے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں صحافی وہاں پہ جو گئے ہیں عمران خان کے رویے کو دیکھ کے جو کچھ انہوں نے کہا پھر دنیا کے سامنے انہوں نے رکھ دی. دیکھیں اس حکومت نے جو صحافیوں کے ساتھ سلوک رکھا ہوا ہے نا سر, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ دو طرح کے صحافی ہیں سر. ایک صحافی جو ہیں ہمارے حامد میر صاحب ہیں, اچھا جو شاید آج ٹی وی پہ نظر نہ آئے. اچھا یہ چونکہ نہیں ہمارا پروگرام چلے گا تو رات کو انہوں نے پروگرام نہیں کیا ہوگا. آج پروگرام نہیں کریں گے. اچھا جی. کل کیا تھا, یہ فرق ہے. اچھا جی. اور پروگرام حکومت نے یا کسی اور ادارے نے انہیں کیوں روکا, کس وجہ سے کہ انہوں نے ایک بڑی سادی سی بات یہ کی تھی. اچھا ان کا پروگرام نہیں روکا بلکہ یہ کہا گیا جو ان کو کہا گیا کہ یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی, انہوں نے کہا نہیں میں تو وہ بات کروں گا جو میں میرے اندر ہے. ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ بات کس نے کی, کیا اس وقت جو ہماری حکومت ہے انہوں نے کہی یا کسی اور اہم ادارے نے کہی؟ اچھا یہ حکومت جو ہے ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی تو ٹانگیں کامتی ہیں. ہاں سر, ہم کیسے بات کر سکتے سر دیکھیں بات یہ ان کی ٹانگیں مانگیں نہیں کامتی ہے, تو کامتی ہوتی تو حکومت میں نہ آتے. ان کی تو ٹانگیں آج کل بہت استعمال ہو رہی ہیں عوام کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی طرح عوام کو وہ حیثیت اور اہمیت نہیں دے رہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے اور ہم خود بھی نہیں سوچتے کہ عدلیہ آزاد ہو. ہم مصنوعی خبروں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہم مصنوعی خبریں گھڑتے ہیں. بس جہاں پہ دیکھیں نا, آپ کے ایک مشہور جو کالم نویس ہیں جاوید چودھری صاحب, وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جس قسم کا کاروبار کرتے ہیں, جس قسم کی حیثیت ہے, وہ ایک صحافی کو زیب نہیں دیتی سر. دوائیاں بیچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. دیکھیں دوائیاں بیچنا تو دیکھیں نا, اب ایک صحافی خبریں بیچتا ہے, ایک صحافی دوائیاں بیچتا ہے, تو دونوں بزنس مین ہوئے. اور ایک صحافی ضمیر بھی بیچ دیتا ہے. دیکھیں ضمیر تو سبھی بیچ دیتے ہیں. اچھا جی. وہ بھی بیچ دیتا ہے جس کا ضمیر نہیں ہوتا, نام محمد ضمیر ہوتا ہے. اچھا جی. خان صاحب بات چل رہی ہے حامد میر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ میں پروگرام نہیں کرتا. پروگرام سے ان کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ یہ سنا گیا کہ ان کو جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح پروگرام کریں, یہ بات کریں, یہ نہ کریں, اس نے انہوں نے انکار کر دیا. اچھا میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ آپ ایک کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ وہ بات کر لیں جو اگلے کو ناگوار نہیں گزرتی, وہ بات نہ کریں جو کسی کو ناگوار گزرتی, آپ پروگرام اپنا جاری رکھیں. اچھا تو میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ آپ وہ بات جو کسی کو ناگوار گزرتی ہے آپ کسی اور طریقے سے بات آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے. لیکن جب آپ کے پاس فورم نہیں رہتا, فورم ہی نہیں ہے, تو آپ بات نہیں کر سکیں گے. تو دوسرا پھر یہ ہے کہ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں تو فوری طور پہ آپ اس فورم پر نہیں بیٹھ جاتے. اس کے لیے مہینہ, 1.5 مہینہ, 15-20 دن لگ جاتے ہیں صورتحال کو بہتر ہونے میں. بہتر ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ سیٹ پہ جانے میں. تو کیوں پھر یہ لوگ ایسے ہی روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں یہ ہم نے تو پروگرام نہیں کرنا. اچھا اس میں مثال تھوڑی سی دیتا ہوں. حالات بدلتے ہوئے دینے لگتے. میاں نواز شریف صاحب نے فوج کو کہہ رہے تھے جنرل مشرف کو کہ نجم سیٹھی کا کورٹ مارشل کریں. وہ حالات تھے. ابھی نجم سیٹھی صاحب کے بغیر میاں صاحب نے اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کیسے پی سی بی کا چیئرمین 2 دفعہ بنایا.
किस तरह से, और कश्ती में दोनों लंदन में सवार थे। तो मैं कहता हूँ कि हामिद मीर साहब को प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहिए, बात करते रहें, लेकिन वो ज़रा थोड़े लेकिन आपको किसने कहा कि हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम छोड़ा है? पहली बात तो ये, हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम नहीं छोड़ा। नहीं कहते हैं ना कि उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। जंग ग्रुप ने उन्हें ऑफ एयर किया है। जंग ग्रुप ने कहा है कि आप छुट्टी पे चले जाएं। देखे ना, जो हाजिर हैं, नहीं वो देखें, कोई ना कोई वजह तो हुई है, पहले भी ऐसे ही ऑफ, एक बार नहीं 2 दफा जी हाँ बिल्कुल हो गए, या वो फौज से जंग की वजह से हुए थे ना। तो हामिद मीर को आप इल्ज़ाम मत दें। नहीं मैं इल्ज़ाम नहीं देता, मैं तो ये कहता हूँ और हामिद मीर की मर्जी भी नहीं चलती सर। अच्छा जी, मर्जी चलती है मीर नहीं शिकूर उनको रहमान। कहा गया होगा या कहा गया है कि आपने ये बात करनी है? नहीं, उन्हें कहा गया है कि आप एक महीना फारिग हैं। नहीं किसी वजह से तो कहा होगा ना। अब मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे कहते हैं मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ जी। कि साहब ये आप पकड़े अपने एक माँ के थोड़ा, आप समझे कि आप और नहीं जा रहे, तो मैं क्या करूँगा सर? ठीक है, ये कैमरा तो मेरे सामने, मेरे अख्तियार में नहीं है। सही है। तो हामिद मीर के अख्तियार में ये नहीं है कि वो खुद ब खुद आ जाए। अब हामिद मीर साहब आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर अपने क्लिप बनाएंगे, मैं और आप उनके क्लिप बनाएंगे और लोगों को महसूस करेंगे। अच्छा तो आजकल लड़ाई हो रही है दानियाल अजीज और हसन इकबाल की बहन। जी हाँ, ये बहू और सास की लड़ाई है सर, घर का मामला है, घर घर की कहानी है सियासत के अंदर। इस लड़ाई को अहमियत ना दें। अच्छा नहीं अहमियत क्यों ना दें? अच्छा सास बहू की लड़ाई किसी वक्त इस हद तक भी पहुंच जाती है कि बहू को घर से निकाल दिया जाता है, जी हाँ, या फिर सास को जमा करवा दिया जाता है, वो जो ओल्ड होम्स है। जी हाँ। तो ये भी कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं आगे जाके? यहाँ पे ओल्ड होम में किससे जमा करवाएंगे? देखिए हसन इकबाल साहब जो है वो उनके नंबर ज़्यादा हैं, वो मियाँ साहब के करीब हैं। दानियाल अजीज जो है वो मियाँ साहब से दूर हैं। फिर अच्छा दानियाल अजीज ने मियाँ साहब के लिए कुर्बानी दी, नाहल हो गए थे। जी हाँ, उनकी मोहब्बत में सर जजों के खिलाफ कुर्बानी तो कई लोगों ने दी मियाँ साहब के लिए। अच्छा जी, इनमें एक ताहिरा सैयद भी है। तो आप ऐसी बात तो ना करें। ठीक है। हाँ, तो मियाँ साहब फिर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तैयारी में है? नहीं, मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। पहली बात तो ये है, तैयारी में नहीं, अगर उनकी किस्मत में हुआ तो बन जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ तो ये भी कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। नहीं नाले सर। अच्छा। अगर मेरी 50 करोड़ की लॉटरी निकल आए और पाकिस्तान हुकूमत ऐलान करे जिस पर 50 करोड़ है उसे सदर पाकिस्तान बनाया जाए तो मुझे बना देंगे। अच्छा, तो ऐसी कौन सी बात है सर? तो सदर पाकिस्तान के लिए तो मौलाना फजल रहमान के वो भी बड़े आजकल मसल दिखा रहे हैं कि सदर, उन्होंने कहा कि नून लीग जीते, पीपल्स पार्टी जीते, तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया। जी। जो सदर मौलाना फजल रहमान ही ने बनना है। हाँ सर, देखिए पहले भी मौलाना ने कोशिश की थी, और बल्कि यहाँ तक कोशिश की थी कि अमेरिकन को इन्होंने मतवज्जो किया था कि आप मुझे सदर बनवा दें। लेकिन अमेरिकन उनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये मौलवी हैं, ये मीठा खा के बदल जाते हैं। अच्छा ये कब कहा था इन्होंने कि मुझे? ये मेरा ख्याल 2013 के अंदर इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था, बल्कि अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात भी की थी, और उन्होंने भी कहा था कि हम आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले पे अमेरिकन के हवाले से उन्होंने कभी मदद नहीं की अमेरिकन की। अच्छा खान साहब, मैं थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। कर्नल इकरामुल्लाह साहब, जी जी, वो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के सेक्रेटरी रहे। जी हाँ। अच्छा वो हमें एक दफ़ा बता रहे थे नुमाए वक्त में लिखते थे कॉलम। हाँ मजीद निज़ामी साहब के बहुत करीब थे। 100 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। तो आखिरी दिनों तक भी वो माशाल्लाह से बड़े वो फाल थे, बड़े फिट थे। वो कहते हैं कि मैं बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, अमेरिका के दौरे पर गया तो मौलाना फजल रहमान ने मुझे एक साइड पे ले जाकर कहा कि यार हमारी भी बात करें। तो कर्नल इकरामुल्लाह कहते हैं मैंने कहा मैं बेनज़ीर भुट्टो को बता दूँ। उन्होंने नहीं बेनज़ीर भुट्टो को नहीं बताना। तो कर्नल साहब से हमने कहा जी कि कर्नल साहब फिर हम इसको लिख दें कहीं ना कहीं किसी जगह पे। उन्होंने कहा नहीं लिखना भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने शायद वो कोई ऐसी जरूरत नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मौलाना फजल रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो के सेक्रेटरी को भी कहा था कि हमारी बात करें अमरीकियों के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिकन तो पहचानते हैं जमात इस्लामी को और मौलाना फजल रहमान को और इस्लाम पसंदों को, तो इसलिए उनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए सर। सही है। अच्छा जमात इस्लामी की बात की तो हमने ये बात भी की है कि एम्बेसडर एट लार्ज बनना चाहिए सिराजुल हक साहब को। क्योंकि पाकिस्तान से जो आवाज़ उठी है ना फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसराइल के खिलाफ, सबसे तवाना और मजबूत आवाज़ जितनी भी थी बाकियों की निस्बत वो सिराजुल हक साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान में भी उन्होंने एहतजाज किया और पाकिस्तान से बाहर जाके भी उन्होंने एहतजाज किया और फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की। तो क्यों ना फिर OIC उनको फ़लस्तीन के हवाले से अपना सफ़ीर बना दे।
سر کیا وہ مدد کریں گے سفیر بننے کے بعد؟ ہاں کس کی مدد کریں گے وہ؟ نہیں، جو آج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کام کر سر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سر، بات یہ گالی دے کے کسی شخص کی مدد نہیں کی جا سکتی. نہیں، گالی کس کو دیتے نہیں، آپ کسی کو گالی دیتے نا کسی کی حمایت میں، یار اچھا اس سے تمہارے سے اتنی زیادتی کے بڑا حرام زیادہ ہے. جماعت اسلامی صاحب اتنا کر رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. چلے کی نسبت تو بہتر کر رہی ہے. مسلم لیگ نون بھی ہے سر نا، وہ مسلمانوں میاں نواز شریف کا مسلمانوں میں دفاع بات ہی نسبت سے ہوتی ہے. اچھا، وہ میاں نواز شریف کا کوئی بیان ہی نہیں آیا، شہباز شریف کا سر نہیں کوئی آیا. ضرورت نہیں بیان کی. سر کیا اچھا ضرورت ہے ان کو؟ سر وہ بیان کیوں دیں مجھے بتائیے سر. اور بہت سارے آپ تو تحریک انصاف ویسے پھنسی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ اس وقت بیان انہوں نے نہیں اس دیا. وقت پاکستان کی سیاست جو ہے سر، وہ مشکلات کا شکار اس لیے کہ آپ کی اکانومی کمزور ہے، آپ کی معاشی حالت کمزور ہے. اگر آپ کی معاشی حالت بہتر ہو تو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، ٹھیک. جمہوریت بھی اچھی ہو جائے. اور جمہوریت ہمیشہ وہاں پھلتی پھولتی ہے جہاں پیسہ ہو. کاکڑ صاحب کی قسمت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا تو ان کا تو الیکشن نہ ہو نہیں، ان کا تو پرائز بانڈ نکلا ہے بس. اچھا جی. جب تک پیسے ہیں وہ چلے گا، یا پھر اگلی دفعہ کے لیے پرائز بانڈ اور خرید لیں. اچھا، یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ مصدق ملک صاحب ایک ہوا کرتے تھے، ہیں وہ صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈروں میں ہیں. یا 2013 میں ان کو بنایا گیا تھا نگران وزیر جی بجلی. انہوں نے ایسی لوڈ شیڈنگ کی کہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں وہ جاتا رہا. گرمیوں میں الیکشن ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی ویسے ہی بدنام تھی اور انہوں نے کھایا بھی بہت تھا. لوڈ شیڈنگ بے شمار ہو رہی تھی. انہوں نے اس میں ایسا اضافہ کر دیا کہ لوگوں نے کہا کہ اس پارٹی پر ووٹ نہیں دیا. مسلم لیگ نون جیت گئی اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو وزیر بنا دیا، اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ شامل کر لیا، بڑے امراض دیے ان کو. تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ سرفراز بگٹی اور مرتضی سولنگی صاحب، اچھا ان میں بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے خوشامد کی. عمران خان کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی خوشامد کرنی ہے. تو کیا یہ ایک اور نیا مصدق ملک ہیں دونوں؟ نہیں، ایک نیا تو خیر مصدق ملک کے صاحب کے سامنے تو یہ لوگ بونے ہیں. اچھا جی. وہ بہت چلاک عیار آدمی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی تو آخر ان کو بھی تو حق بنتا ہے کہ اپنے لیے لابنگ کر سکے سر آئندہ کے لیے. تو ان کو حق دیجیے. وزارت کے مزے لوٹے ہیں، مزید وزیر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں رہنے دیجیے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں جی. اور مزید وہ کب تک رہنا چاہتے ہیں؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم ان سے مطمئن ہیں، ان کے خلاف نہیں نکلتے، یہ رہیں گے. اچھا جی. کچھ سالوں تک رہیں گے؟ اگر ہم پروگرام کرتے رہیں گے یہ رہیں گے. اچھا خان صاحب، بہت بہت شکریہ.